تھوڑی ہی دیر بعد والی مصر کے خیمے میں موجود تمام امیروں اور سالاروں نے یہ ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی دن سے بے ہوش صلاح الدین ایوبی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چہرے کی تمام سوجن غائب ہے اور زخم کا نشان بھی موجود نہیں۔ ابھی شیخ شرف الدین تشریف لائے تھے، وہ کہاں گئے؟ صلاح الدین ایوبی نے پرجوش اور مضطرب لہجے میں اپنے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ والی مصر کا سوال سن کر تمام امراء شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے حیرت زدہ لہجے میں مؤدبانہ عرض کیا، شیخ محترم یہاں کہاں؟ وہ تو مصر میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک امراء کے سامنے اپنی بات پر اصرار کرتا رہا کہ شیخ امام شرف الدین نہ صرف خیمے میں تشریف لائے تھے بلکہ حضرت شیخ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں بھی دی تھیں۔ اس موضوع پر بہت دیر تک والی مصر اور امراء کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ آخر ایک امیر نے، جو امام شرف الدین کے عارفانہ مقام سے کسی قدر واقف تھا، یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی اور دوسرے سالاروں کو قائل کر دیا کہ وہ امام صاحب کا روحانی سفر تھا جو انہوں نے مصر سے ایڈیسا تک کیا تھا، اور انہی کی دعاؤں کے اثر سے یہ مہلک زخم چند لمحوں میں مندمل ہوا تھا، ورنہ بڑے بڑے طبیب تو اس زہر کا تریاق تلاش کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیمے میں موجود تمام سالاروں اور امیروں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں کہ حضرت شیخ کی دعائوں سے والی مصر کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے نماز شکرانہ ادا کی، پھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر صبح ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو ایک خط دے کر شیخ امام شرف الدین کی خدمت میں مصر روانہ کیا۔ اس خط میں صلاح الدین ایوبی نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں تحریر کیا تھا، شیخ محترم، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی دعاؤں کے حلقے سے دور نہیں۔ آپ کا دم عالم اسلام کے لیے بڑی رحمت و نعمت سے کم نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ کرے۔ ملک تقی الدین عمر کو خط دینے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شیخ کی خدمت میں قیمتی نظر پیش کی جائے، اگرچہ امام کسی کی نظر قبول نہیں کرتے لیکن تم یہ رسم ضرور ادا کرنا۔ ملک تقی الدین عمر کو مصر روانہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایڈیسا کے قلعے کی طرف متوجہ ہوا، جس کا محاصرہ 1 ماہ سے جاری تھا، اور یہ قلعہ فتح ہونے ہی والا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ وہ جان لیوا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر حق تعالیٰ کی غیب سے بروقت مدد نہ آتی تو صلاح الدین ایوبی کا جنازہ مصر جا چکا ہوتا یا پھر اسے اسی علاقے میں کسی جگہ دفن کر دیا گیا ہوتا، مگر مشیت الہی یہی تھی کہ اسے نئی زندگی دی جائے تاکہ وہ اپنا مقصد عظیم حاصل کر سکے۔ بالآخر 8 دن کی مسلسل سنگ باری کے بعد ایڈیسا کے حاکم نے صلاح الدین ایوبی کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور اپنی جان کی امان طلب کر کے سلطان ملک صالح کے پاس حلب چلا گیا۔